السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ ہر موسم جو ہے وہ کچھ مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور تھوڑا سا کام کر لیا، تھوڑا سا بیٹھ گئے۔ آج سنڈے ہے، دل تو میرا بہت چاہ رہا تھا کہ میں ایک فلم لگی ہے اوڈیسی، وہ دیکھوں جا کر۔ ابھی تک نہیں گئی ہوں، بہت عرصہ ہو گیا مجھے، کوئی 5-6 سال ہو گئے شاید میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی۔ اور سینما میں اوبویسلی یہاں تو نیٹ فلکس پہ بہت کچھ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ایپک قسم کی جب فلمیں ہوں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ بڑی اسکرین پہ دیکھیں۔ بس جا نہیں سکی، بکنگ بھی نہیں کرائی، آن لائن بکنگ ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے سوچا چلے آپ لوگوں سے باتیں کر لیں۔ باتیں یہ ہیں کہ میں کچھ ڈرامے دیکھ رہی ہوں۔ بہت سارے ڈرامے تو ہم لوگ پاکستان میں ویسے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ بہت سارے ڈرامے چل رہے ہیں پاکستان میں۔ تو میں ویسے کچھ ڈرامے دیکھ رہی تھی، جو ڈرامے ہوتے ہیں جو بیچارے لوگ ہمارے لیے، ہماری تفریح تباہ کے لیے بناتے ہیں۔ جو پاکستان میں ڈرامے ہیں وہ کچھ خاص لوگوں کی اپنی تفریح تباہ کے لیے بن رہے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں۔ جس دن سے یہ ملک بنا، لگتا ہے یہ ملک ہی ان کے لیے بنا تھا، باقی کیڑے مکوڑے وہاں رہتے ہیں ہمارے جیسے، اور جس کو جب دل چاہتا ہے وہ تلف کر دیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ بہرحال بات ڈراموں کی کرتے ہیں۔ میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی، بس تیرا ساتھ، اچھا ڈرامہ ہے، اور مطلب ایسا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ برا نہیں ہے، اچھا ہے۔ ثنا جاوید ہیں، فرحان ہیں، اور صبا ہیں، ہر ڈرامے میں ہوتی ہیں اور بہت اچھا ہر رول عمدگی سے کرتی ہیں۔ اور فرحان طاہر بھی ہیں جو کہ براڈ وے سے واپس آ گئے ہیں اور پاکستان میں واپس شاید سیٹل ہو گئے ہیں پرماننٹ، وہ بھی ہیں۔ بڑے اچھا، ان کا بیک گراؤنڈ بہت زبردست ہے، ان کی فیملی بڑی لٹریری قسم کی فیملی رہی ہے ان کی۔ نعیم طاہر کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرا ڈرامہ جو میں دیکھ رہی ہوں، میں نے ابھی شروع کیا، اس کا نام ہی ایسا تھا کہ بس نام دیکھا اور میں نے کہا یہ ڈرامہ دیکھنے والا ہوگا۔ ابھی میں نے رائٹر نہیں دیکھا تھا کہ کون ہے، میں نے وہ ڈرامہ شروع کیا اور مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے شبہ ہوا کہ یہ عمیرہ احمد کا ڈرامہ ہے۔ عمیرہ احمد کی تحریر کی میں بہت بڑی ان کی بہت بڑی ایڈمائرر ہوں۔ ان کا ڈرامہ، ان کے بہت سارے ڈرامے میں نے دیکھے، اور شہرزاد مجھے بہت پسند آیا تھا ان کا ڈرامہ۔ ان کا موضوع یہی ہوتا ہے، ایک اچھی بات ان کے ڈراموں کی ہوتی ہے کہ وہ ایک کہانی کو لے کے چلتی ہیں، اور جو کردار ہوتے ہیں ان پہ فوکس کرتی ہیں۔ کہانی، ڈائلاگ، سچویشنز، اور جو ماحول دکھایا جاتا ہے وہ اتنا ایسا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں آپ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کا ایسے ہی ماحول ہوتا ہے۔ عام طور پر ان کے ڈراموں میں ایک کیریکٹر ایسا بھی ہوتا ہے فیمیل، جو ذرا تھوڑا سا ریلیجس ہوتا ہے، اور بہت ہی نپا تلا قسم کا جن کا کہ ایک بیان ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ آپ بور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ایک کردار آپ کے اپنے گھر میں بھی موجود ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو شہرزاد میں بھی ایسے آپ کو رول نظر آئے ہوں گے، جو کہ نانی تھی سمینہ پیرزادہ نے بہت ہی خوبصورت رول کیا تھا، ماہرہ خان کا اس میں کردار تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے ڈرامے عمیرہ احمد کے میں نے دیکھے، اور یہ ڈرامہ ایک آپ کی عزت کے نام سے جو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا نام ہی ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ مجھے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے، اور پھر اس نے مجھے ڈرامے نے اپنے ساتھ باندھ لیا۔ میں بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتی ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس وہ ہر روز آئے وہ ڈرامہ۔ اس میں بس ایک تھوڑی سی آپ کو لگا اوکورڈ سا کہ ثانیہ سعید کو جو ہے ایک دم سے احسن خان کی ماں کا جو رول ہے وہ کچھ تھوڑا سا لگا لوگوں کو، اور عتیقہ اوڈو نے بھی اس بارے میں بات کی، اور ان کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں۔ کہانی بہت اچھی ہے، ایک عورت کی کہانی ہے جس کا کہ شوہر جو ہے اس سے بے وفائی کر رہا ہے، اور وہ اتنی، اب شوہر نے اس کو جو اصول بتائے تھے، یا جو لگتا ہے کہ جو ان کی لو میرج ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے جو ہے یہ طے تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ بالکل 100% اپنے شوہر کی مرضی پر چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دل اٹکا بے پرواہ نال، تو میاں کا دل کہیں اٹک گیا ہے۔ اور جیسا کہ عام طور پر مردوں کا حساب کتاب ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس میں یہی دکھایا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کس حد تک کمپرومائز کر رہی ہے، لیکن
کہانی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھی لگے گی. قبل از وقت اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی جو ہے بیوی نے کیا کیا، بیوی کا رول عروہ کر رہی ہیں، بہت اچھا کر رہی ہیں، اور احسن خان جو ہے بہت اچھا اپنا کردار نبھا رہے ہیں. اور کہانی بڑی اچھی طریقے سے بڑے ربط کے ساتھ چل رہی ہے. اس میں کہیں آپ کو کوئی جھول یا کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی، سوائے اس کے کہ ثانیہ سعید کا کردار کہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے ڈرامہ. لیکن ایک اور ڈرامہ جو میں نے آج اس کی پہلی قسط دیکھی، جو کہ کل آن ایئر گیا تھا لیکن یوٹیوب پہ آج اویلیبل تھا، وہ تھا در نجات. اس کا پہلا ہی سین دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ بھی ڈرامہ عمیرہ احمد نے ہی لکھا ہے. اور وہی بات تھی کہ عمیرہ احمد نے ہی لکھا تھا. میں نے جب اس کو گوگل آیا جب میں نے، تو وہ عمیرہ احمد نے لکھا ہے. اور اس میں بھی ایک ایسا کیریکٹر ہے، اور درفشاں ہیں اس میں، لیڈ رول وہ کر رہی ہیں زرناب کے نام سے. اور جو ہے ضامن کے نام سے جو ہے نمیر کا کیریکٹر ہے. نمیر اتنا اچھا اداکار. اس کا یہ تیسرا ڈرامہ ہے. پہلا ڈرامہ میں نے اس کا دیکھا تھا قرض جاں، جس میں وہ یمنا زیدی کے ساتھ تھے اور ویلن تھے. اس میں تھوڑا سا ان کا نیگیٹو رول تھا. بہت اچھا رول کیا تھا انہوں نے. ان کا پہلا ڈرامہ تھا تو لگتا نہیں تھا کہ نمیر نوارد ہے. اتنا اچھا انہوں نے رول کیا. ایک سین مجھے اس کا بالکل نہیں بھولتا، جس میں جب اس کو اس کے والد کی طرف سے تھپڑ پڑتا ہے اس کردار کو، تو جس طرح سے وہ ریاکٹ کرتا ہے، اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. وہ اتنی اچھی اس نے پرفارمنس دی تھی کہ لگا نہیں تھا کہ نمیر کوئی نیا چہرہ ہے، نیا اداکار ہے، نوارد ہے. اس میں بھی نمیر بھی ہے. نمیر کا ایک دوسرا ڈرامہ ایک اور پاکیزہ کمال ڈرامہ تھا. وہ سچی کہانی تھی، سچ مچ ہوا تھا، سائبر کرائم کے اوپر تھا، اور کس طرح سے لوگ بلیک میل کرتے ہیں ویڈیوز بنا کے. پاکستان میں یہ عام ٹرینڈ ہے، تو اس کے اوپر تھا اور بہت اچھا ڈرامہ تھا. یہ جو ڈرامہ ہے در نجات، اس میں نمیر ہے، اچھی کاسٹ ہے، اور صبا حمید ہے. ایک چیز پھر سے گڑبڑ ہو گئی کہ صبا حمید کو جب درفشاں میں بار بار اس کا نام میں بھول جاتی ہوں. درفشاں نے جب صبا حمید کو دادی کہا نا، تو یقین کریں مجھے لگتا کہ یہ کیا ہوا، کیوں بھائی، کیسے، کب، کہاں. لیکن درفشاں کی بھائی دادی بنی ہوئی ہے صبا حمید، جو کہ مجھے بالکل دادی نہیں لگ رہی. وہ ان کا چہرہ، ان کی پرسنالٹی ایسی ہے. پھر یہ کہ میرا خیال ہے ان کا گیٹ اپ بھی ایسا نہیں کچھ بنایا کہ بھئی لگے کہ وہ دادی ہیں. اب ہو سکتا ہے بعد میں پتہ چلے کہ وہ شاید سوتیلی دادی بھی ہو سکتی ہیں، کہ مطلب دادا نے کوئی دوسری شادی کی ہوگی کم عمر سے، تو شاید ان کا ایج ڈفرینس ہوگا. مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسی خوش فہمی سی ہو رہی ہے کہ آگے جا کے شاید سچویشن کچھ اس طرح کی ہو جائے. مزید آکورڈ اس وقت لگا جب کہ فارہان طاہر نے صبا حمید کو امی کہا، تو بڑا آکورڈ سا لگا. مگر پھر بھی ہم صبر کر رہے ہیں کہ ابھی پہلے قسطیت دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نوین جو ہے وہ فارہان طاہر کی بیگم بنی ہوئی ہے، یعنی صبا حمید کی بہو بنی ہوئی ہے. نوین میوزک چینل چارٹ میں آیا کرتی تھی، ہمیں بہت پسند تھا وہ پروگرام بھی. اور نوین ہے، اور ثانیہ سعید پھر اس میں ہیں، اور وہ جو ہے شہریار منور کی، میں ان کا کردار کا نام ابو بکر، شہریار منور کا کردار ابو بکر ان کا نام ہے اس میں کیریکٹر کا. تو ابو بکر کی ماں جو ہے وہ ثانیہ سعید ہیں، اور جن کا کہ نام اس ڈرامے میں خوشبخت ہے. اور بہت اچھا ڈرامہ لگ رہا ہے مجھے، بہت مربوط سا. بہت ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے قسطی تو کرداروں سے آپ کا انٹروڈکشن ہوا ہے، لیکن بس تھوڑی سی یہ عجیب سی لگی کہ صبا حمید والا جو تھا، کہ نوین، ثانیہ سعید اور صبا حمید، مجھے تھوڑا بہت ہی ایج ڈفرینس ہوگا، کم از کم ان سب کی پرسنالٹیز ایسی نہیں ہیں کہ آپ انہیں اپنی دادیوں کی یا نانیوں کی رول دیں. لیکن کوئی مصلحت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جو ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گی. ڈرامے یہ بہت اچھے ہیں، آپ سے میں کہوں گی کہ ضرور دیکھیں. عمیرہ احمد کا ڈرامہ، اور سیف کی جو ہے ڈائریکشن ہے، سیف حسن ہے یا سیف حسین ہے ان کا نام. جو پہلا ڈرامہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کی عزت بھی دیکھیں، اور در نجات بھی دیکھیں. اور اگر آپ تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا بس نارمل سا ڈرامہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو شروع کر دیں. ویسے تو آپ اس کی کافی اقساط جا چکی ہیں، میں بات کر رہی ہوں بس 13 ساتھ. لیکن آپ کی عزت اور در نجات، ان ڈراموں کو ضرور دیکھیں. بس یہی مجھے کہنا تھا.
اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.